جاوید صاحب اس میں ایک کلیریفیکیشن یہ کر دیجیے گا جو شاید سائل کے جو سوال میں بھی تھا موجود، وہ یہ کہ عام طور پر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ اگر میں روزہ رکھ رہا ہوں لیکن دن بھر میں نماز نہیں پڑھتا تو روزہ قبول ہی نہیں ہونا ہے، یا میں عیدین کی نمازیں تو ادا کرتا ہوں لیکن فجر کی نماز میں نے نہیں پڑھی تو عیدین کی نماز بھی بالکل جو ہے وہ ضائع ہو گئی، یا میں اگر اعتکاف کرتا ہوں اور اعتکاف میں روزہ نہیں رکھتا تو اعتکاف بھی بے معنی ہے۔ یہ جو ایک کانسیپٹ ہے کہ جی یہ عبادات ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں، اگر ایک نہیں کرو گے تو دوسری بھی ضائع ہی ہو جائے گی، اس کو ذرا روشنی ڈالیے گا۔ اعتکاف کا معاملہ تو یہی ہے، اعتکاف کے لیے روزہ ضروری ہے، یعنی اعتکاف اپنی ذات میں وہ عبادت ہے جس میں آپ دن میں روزہ رکھتے ہیں، رات کے وقت بھی بیویوں کے ساتھ تعلق سے پرہیز کرتے ہیں، اپنے آپ کو مسجد تک محدود کر لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ زکوٰۃ کے لازمی ارکان ہیں، یعنی ان میں سے کوئی چیز بھی الگ نہیں کی جا سکتی۔ صحیح، لیکن باقی عبادات کا معاملہ یہ نہیں ہے، یعنی نماز الگ سے ایک عبادت ہے، جدا حج جدا الگ ہیں سے سب۔ ایک عبادت ہے، عمرہ الگ سے ایک عبادت ہے، رمضان کے روزے الگ سے ایک عبادت ہے، نفل روزے آپ نے رکھنے ہیں وہ الگ سے ایک عبادت ہے۔ جو عبادت بھی آپ کر رہے ہیں اس کا توقع کرنی چاہیے کہ اللہ آپ کو اجر دے گا، لیکن اگر آپ کوئی لازمی عبادت ادا نہیں کر رہے ہیں، یعنی روزے رکھ رہے ہیں، آپ پر نماز بھی فرض ہے تو آپ وہ فرض ادا نہیں کر جس رہے طرح ہیں، روزے فرض ہیں۔ جس طرح کے روزے فرض صحیح، ہیں تو اس کا مواخذہ ہوگا، اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، کیونکہ فرض کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کا اجر آپ کو ادا کرے گا، اب آپ نے فرض کو ادا نہیں کیا تو اس پر آپ سے پوچھا جا سکتا ہے، آپ اس کے لیے مسئول ٹھہرائے جائیں گے، آپ جواب دیں ہیں اس کے لیے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا جاوید صاحب ایک اور کویشچن یہ ہے کہ یہ ویسے اس کا تعلق تو میڈیکل سائنس سے ہے لیکن آپ سے پوچھا گیا ہے، وہ یہ کہ کیا روزہ رکھنے سے میڈیکلی بھی کوئی فائدہ ہوتا ہے ہمیں؟ یہ دین کا موضوع نہیں ہے۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ مثال کے طور پر آپ نماز پڑھتے ہیں تو نماز سے بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو کچھ طبی فوائد حاصل ہو جائے، آپ روزہ رکھتے ہیں اس سے بھی ہو سکتا ہے کچھ فوائد حاصل ہوتے ہو، آپ حج کے لیے جاتے ہیں اس سے بھی بہت سے فوائد ہو سکتے ہیں، لیکن یہ دین کا موضوع نہیں ہے، یہ اصل میں ضمنی چیزیں ہیں، کسی بھی کام سے آپ کو کوئی فائدہ ہو سکتا ہے۔ اصلاً یہ کس لیے کیے جاتے ہیں اس کو اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا ہے، یعنی روزہ اس لیے رکھا جاتا ہے تاکہ ہم اللہ سے ڈرنے والے بن جائیں، ہم خدا ترس بن جائیں، ہم خدا خوفی کے ساتھ زندگی بسر کرنے والے بن جائیں، ہمارے اندر اللہ تعالیٰ کی حدود کی نگہداشت کرنے کا داعیہ پیدا ہو جائے، ہم اپنی باقی زندگی میں نہ کسی کی حق تلفی کریں، نہ کسی جان مال آبرو کے خلاف زیادتی کریں، نہ بدکاری کی طرف کوئی میلان رکھیں، نہ دوسرے انسانوں کے لیے تکلیف کا باعث بنیں۔ یہ ضروری ہے کہ یہ چیز ہمارے اندر پیدا ہو، تو اس مقصد کے لیے روزہ فرض کیا گیا۔ اسی طرح نماز اللہ کی یاد دہانی کو قائم رکھنے کے لیے، یعنی آپ کو 5 وقت نماز یاد دلاتی ہے کہ خدا کے بندے ہو، اٹھو اس کی بارگاہ میں جاؤ، اور اس کا جو ضمنی فائدہ بتایا گیا وہ یہ ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، وہ بدکاری کے کاموں سے اور منکرات سے، برے کاموں سے تنبیہ کرتی رہتی ہے، روکتی رہتی ہے آپ کو۔ تو یہ جو فوائد اللہ تعالیٰ بیان کر دیتے ہیں وہ ظاہر ہے کہ دین کے پہلو سے فوائد ہوتے ہیں، دین آپ کے اخلاق کی تطہیر کرنا چاہتا ہے، آپ کے بدن کی تطہیر کرنا چاہتا ہے، آپ کے خور و نوش کی تطہیر کرنا چاہتا ہے، دین کے مقصد کو سامنے رکھ کر اس کے فوائد متعین کیے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، باقی جہاں تک کسی چیز کے طبی فوائد کا تعلق ہے یا مادی زندگی میں اس سے کیا فائدہ حاصل ہوتے ہیں، یہ ضمنی چیز ہے اور لوگ اس کے اوپر گفتگو کر سکتے ہیں، لیکن روزہ فرض اس لیے نہیں کیا گیا، نماز فرض اس لیے نہیں کی گئی، وہ اللہ کی عبادت ہے اور اس کو عبادت کے جذبے سے انجام دینا چاہیے۔ آپ اپنے گھٹنوں کا درد دور کرنے کے لیے نماز نہیں پڑھتے۔